السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور انشاءاللہ آپ بھی بالکل اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور سنائیں، سردیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ سردیوں میں تو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کو بھی احتیاط کروائیں اور گرم پانی سے وضو کریں، ٹھنڈا پانی نہ استعمال کریں، کیونکہ آج کل سردی میں زیادہ بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہے، کھانسی، زکام، نزلہ، ساری چیزیں۔ اور اللہ کرے آپ اپنے گھروں میں سب خیریت سے ہوں، خوش باش ہوں، سلوک سے، پیار محبت سے رہ رہے ہوں۔ آج ہمارے پڑوس میں وہ میری ماسی آئی ہے، تو وہ بتا رہی تھی کہ پڑوسیوں کے گھر لڑائی ہو رہی تھی اور یہ اور وہ، تو میں نے کہا کہ یہ تو گھروں میں چلتا رہتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی بہنوں سے اور اب بچیوں سے میں یہی اپیل کروں گی کہ اپنے گھروں کو خوشحال بنا کے رکھیں اور اپنے مردوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں۔ اور کوئی بات نہیں، اگر کسی بات پہ وہ ناراض ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب ظاہر ہے وہ باہر جاتے ہیں، کمانے جاتے ہیں، ہزار مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، کئی باتیں ہوتی ہیں، تو اگر ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو آپ اپنا موڈ خراب نہ کریں، آپ اپنے موڈ کو صحیح رکھیں۔ تو ہمارے لیے تو رول ماڈل ہماری پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں۔ تو ان کا ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک بار بی بی فاطمہ اور حضرت علی میں کسی بات پہ بحث ہو گئی ہوگی، تو حضرت علی ذرا تیزی سے بول گئے، کچھ زیادہ بول گئے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو وہ تشریف لائے، تو انہوں نے فاطمہ اپنی بیٹی کو پکڑا اور ایک کونے میں لے گئے اور ان سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، اگر علی کوئی زیادہ بول جائے یا غصہ کرے تو سن لیا کرو۔ تو بی بی فاطمہ رونے لگ گئیں۔ جب رونے لگیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، میں بھی رونے لگ گیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور میں نے جا کے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آئندہ علی کوئی زیادتی نہیں کرے گا، یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، میں نے زیادہ۔ دیکھو، یہ کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کون ٹھیک اور کون غلط، میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اپنی غلطی کو آپ مان لیتے ہو نا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، اگر اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ غلطی مان لینا، اپنی غلطی مان لینا بہت اچھی بات ہے، رب العالمین بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے شوہر کو کیوں ناراض کریں، ہم کیوں ناراض کریں اپنے مردوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر عورت کو چاہیے کہ صبر تحمل سے اپنے گھر میں رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اپنے شوہر کی بات کو برداشت کرے، تو پھر آپ دیکھو کہ شوہر آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ شوہر جو ہے نا وہ تو بیچارہ کما کے بھی لاتا ہے، سارے کام بھی پورے کرتا ہے، ساری آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ چلو اگر کسی وقت اسے غصہ آ گیا تو وہ میرا ایک بھائی ہے نا، تو وہ بڑا تیز ہے، تو وہ اکثر بول جاتا ہے، تو میری بھابھی شروع میں جب اس کی شادی ہوئی تو وہ کہے کہ یہ دیکھو مجھے ایسے کہتا ہے، میں نے کہا نہیں، اگر تمہیں کچھ کہے نا، تم کچن میں چلے جایا کرو، پکانے لگ جایا کرو یا اور کوئی کام کرنے لگ جایا کرو، اس کی بات سنا ہی نہیں کرو۔ تو بعد میں آج بھی وہ کہتی ہے کہ آپ کی بات پہ عمل کیا نا، تو اس کے بعد یہ ٹھنڈا ہو گیا کہ ظاہر ہے اس نے سوچا کہ میں اتنا کچھ بولتا ہوں اور یہ آگے سے جواب نہیں دیتی، تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ بہت اچھی۔ اب وہ اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت اچھے اچھے ہمیں سبق دیے ہیں، مشورے دیے ہیں، حدیثیں ہیں، ہم ان پہ اگر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگی میں کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور نمازیں پڑھو، اچھے کام کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، خاص طور پہ بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کرو، کیونکہ انہوں نے کل پرائے گھر جانا ہے، تو اور کچھ نہیں تو سلوک اور پیار محبت سے ہی رہیں گی نا، تو ان کی واہ واہ ہو جائے گی۔ سلوک اور پیار محبت سے رہیں گے تو ان کی واہ واہ ہو جائے گی۔ اور مرد حضراتوں کے لیے بھی، جتنے مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی میں ایک بڑی اچھی بات، کئی لوگوں کو تو پتہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو اور بڑوں کو یہی کہوں گی کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، ایک بندہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا،
آیا ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں لڑائی جھگڑا اور ہر وقت تو میں اور نہ برکت نہیں ہے، جو میں کماتا ہوں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو تم پھر بھی کہہ دیا کرو السلام علیکم، اور اس کے بعد کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو اس بندے نے جب یہ سب کرنا شروع کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنا امیر ہو گیا کہ میں اپنی دولت بانٹنے لگ گیا۔ تو میرے پیارے پیارے بیٹوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، اگر اپنے بچے، بیوی، ماں کوئی بھی ہے تو آپ سلام کرو، اگر کوئی نہیں بھی ہے تو آپ اونچی آواز میں کہو کہ السلام علیکم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لو۔ تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے امیر ہونے کا۔ اب امیر ہونا کوئی اتنی وہ نہیں ہوتا کہ دولت کی بھوک نہیں ہوتی، ایمان بھی چاہیے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک کھلا رزق دے، ہمارے بچے بھی عیش کریں، خوشی سے رہیں، ہم بھی خوشی سے رہیں، سمجھ آئیے نا۔ تو یہ چیزیں نا ہمیں بہت زیادہ ہماری زندگی کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور درود پاک تو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ دن میں 100 بار درود شریف پڑھا کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح ہوا تھا نا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم تم حوا کو نا مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں کیا چیز مہر میں دوں؟ تو میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری نسل سے میرا ایک بہت پیارا نبی پیدا ہونے والا ہے، تمہاری نسل سے تم اس پہ ایک بار درود پڑھ لو اور تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چلو اب تمہارے پہ تمہاری بیوی حلال، تم نے حق مہر ادا کر دیا۔ تو مہر کا بھی بہت، اور سب سے ساری باتوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ سلوک سے، پیار سے، محبت سے، اور دنیا میں اچھی طرح سے رہنا سیکھو، اور اللہ پاک کے حکم پہ چلنا سیکھو، نماز قائم کرو، اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرو، اور بیٹیوں کو نصیحت کرو کہ اپنے شوہروں کا احترام کریں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو اچھی طرح سے ان کا نان نفقہ پورا کریں، ان کی ہر خواہش، جائز خواہش پوری کریں، اور ان کے ساتھ مل جل کر رہیں، اپنے گھر میں پیار محبت سے رہیں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے دیں۔ دیکھیے جب عام سی بھی بات ہو جاتی ہے نا گھر میں چھوٹی سی، تو وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے گھروں کو خوشحال بنائیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، تو اس کو خوشی گزاریں، اور خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ پھر۔